میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سورہ ضحیٰ کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ بعض مفسرین اس کے ترجمے میں اور بھی ترجمہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اور ہم بندوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سے قسمیں کھائی جاتی ہیں، تیرے سر کی قسم، میرے سر کی قسم، میرے معصوم بچوں کی قسم، دکان کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، اماں کی قسم، بابا کی قسم۔ تو یہ جو قسمیں ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے انجیر کی، زیتون کی، فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، قسم ہے بلد امین کی۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی فجر کی قسم کھا رہے ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، والشفع والوتر۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ مختلف قسمیں، مختلف چیزوں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالی کھا رہے ہیں۔ کہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ کہیں قسم کھائی لا اقسم بیوم القیامہ۔ تو مختلف چیزوں کی قسم۔ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو سب سے زیادہ معزز ہو، سب سے زیادہ مکرم ہو، سب سے زیادہ محترم ہو، جو سب سے بڑا ہو، اس کی قسم کھائی جاتی ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا سب سے بڑا وہی ہے، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ مشرف، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لہذا اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو مختلف چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں وہ کیوں؟ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو وہ اللہ کے برابر ہو گیا، وہ چیز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے برابر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے اس کے فوائد بتانا ہوتا ہے، یا اس کے کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں، ان حقیقتوں کو بتانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اگر قسم کھا رہے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں چاشت کے وقت کی قسم کھائی، قسم ہے۔ اب یہ چاشت کا وقت، اس کی قسم اللہ نے کیوں کھائی؟ چاشت کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد، جب سورج اچھی طرح اس کے اندر تمازیت آ جاتی ہے، جب سورج جوان ہو جاتا ہے، زوال سے پہلے کا جو وقت ہے وہ چاشت کا وقت ہے۔ صوفیاء کرام جو ہیں وہ دو نمازیں بتاتے ہیں، ایک مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد اشراق کی نماز ہے، اور زوال سے پہلے چاشت کی نماز ہے۔ یہ صوفیاء کرام بتاتے ہیں۔ لیکن محدثین کرام بتاتے ہیں کہ اگر شروع وقت میں پڑھ لیے تو اشراق کی نماز کہلاتی ہے، اگر آخر میں پڑھ لیے تو چاشت کی نماز کہلاتی ہے، ورنہ وقت تو ایک ہی ہے اس کے لیے۔ بہرحال یہ الگ بات ہے
یہ کوئی بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے، اگر شروع وقت میں پڑھ لیں آخر وقت میں پڑھ لیں تاکہ اشراق کی چاشت کی دونوں فضیلتیں حاصل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاشت کے وقت کی قسم کیوں کھائے؟ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی کہ دیکھو چاشت کے وقت سورج آفتاب جوانی میں ہوتا ہے، سورج کے وقت آفتاب بالکل جوان ہوتا ہے۔ اللہ اشارہ کر رہے ہیں دنیا کے لوگوں کی طرف، اے لوگوں کہ تم بھی اپنی جوانی میں غرور مت کرو، تم بھی اپنی جوانی پر تکبر مت کرو، ناز مت کرو، کیونکہ شام سے پہلے میں اس سورج کو پھر پیلا کرنے والا ہوں، اس کی جوانی ختم ہونے والی ہے۔ تو اسی طرح بالکل میں تمہیں بھی ایک دن بڑھاپے میں داخل کر دوں گا، میں تمہیں بھی ایک دن بڑھاپے میں داخل کر دوں گا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، انسان کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں، ایک بچپنا اور ایک جوانی اور ایک بڑھاپا۔ ان 3 دور سے انسان گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان تینوں دوروں کی طرف اشارہ کیا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ رب الناس بچپنا کا جو دور ہوتا ہے اس دور کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں تمہارے بچپنے کا رب ہوں۔ رب کے معنی آتے ہیں پالن ہار، پالنے والا۔ رب کے کیا معنی آتے ہیں؟ پالنے والا۔ بندہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے پالن ہار کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں تمہارے بچپنے میں بھی میں تمہارا رب ہوں۔ ملک الناس، جوانی کا جو دور ہوتا ہے وہ اس میں انسان جو ہے ذرا غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ میری جوانی، میرا مال، میری دولت، میرا گھر، میری بیوی، میری بچے، میری شہرت، میرا اسٹیٹس، انسان کو یہ غرور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ملک الناس، اے میرے بندوں تمہاری جوانی کا میں ہی مالک ہوں۔ یہ کیا میں لگا رکھے ہو کہ میرا مال، میری دکان، میری پراپرٹی؟ اللہ فرما رہے ملک الناس، تمہارا مالک کون ہوں؟ تمہاری جوانی کا بھی میں ہی مالک ہوں۔ آج اس کو سمجھتے ہیں ملک الناس، مالک کسے کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں پر تفسیر روح المعانی نے ایک عجیب سوال قائم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ حالانکہ مالک تو اللہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ دنیا کا بھی وہی مالک، آخرت کا بھی وہی، بچپنا کا بھی وہی، جوانی کا بھی وہی، بڑھاپے کا بھی وہی، دن کا مالک بھی وہی، رات کا مالک بھی وہی۔ لیکن وہ یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تو حاکم بن کر بیٹھے گا۔ قیامت کے دن اللہ حاکم بن کر بیٹھے گا، اللہ فیصلے فرمائیں گے کہ یہ جہنمی، اسے جو ہے جنت کی طرف لے جاؤ، اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ قیامت کے دن تو اللہ کے سامنے ترازو رکھے جائیں گے، بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے۔ تو فیصلے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حاکم۔ بھئی فیصلہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حاکم۔ تو صاحب روح المعانی یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حاکمی یوم الدین کیوں نہیں کہا، مالکی یوم الدین کیوں کہا؟ بھئی اللہ تو قیامت کے دن حاکم بن کر بیٹھیں گے، تو اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ حاکمی یوم الدین۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مالکی یوم الدین، کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اس کا جواب لکھتے ہیں، وہ خود جو ہے اس کا جواب لکھتے ہیں کہ اس میں سمجھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔
کہ اللہ نے حاکم کیوں نہیں کہا، مالک کیوں کہا، اس کے اندر سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے، حاکم کو کیا بولتے ہیں؟ جج. جو جج ہوتا ہے وہ قانون کے تابع ہوتا ہے. جج کیا ہوتا ہے؟ قانون کے تابع ہوتا ہے. دنیا میں کسی جج کے سامنے کوئی مقدمہ آئے، کوئی فیصلہ آئے، تو جج مجرم کے گناہ کو سن کر، دیکھ کر، تحقیق کر کے، معلوم کر کے، پھر مجرم کے گناہ کے مطابق وہ جج فیصلہ سناتا ہے. مجرم کا گناہ اگر ایسا ہے کہ اسے قتل کی سزا ہے تو قتل کی سزا سناتا ہے. اگر مجرم رحم کی بھیک مانگے، مجرم یہ کہے کہ جج صاحب مجھے معاف کر دیجئے، مجرم اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا واسطہ دے، بیوی کا واسطہ دے کہ میرے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، جج کے دل میں اگر رحم آ بھی گیا کہ بیچارہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، جج کے دل میں رحم آ بھی گیا، تب بھی جج اسے معاف نہیں کر سکتا. تب بھی جج اسے معاف نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جج قانون کے تابع ہے. رحم آنے کے باوجود بھی اسے قانون کے مطابق فیصلہ سنانا ہوگا. بھی بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے دنیا میں کئی واقعات ہوئے ہیں، لوگوں کو رحم آ گیا، پولیس والوں کو رحم آ گیا، سب کو رحم آ گیا، لیکن جج نے قانون کے مطابق فیصلے کیے. قانون اسے بھی خود رحم آ گیا، لیکن اس کے باوجود فیصلہ جج جو ہے قانون کے خلاف نہیں کر سکتا، وہ قانون کے تابع ہوتا ہے. امریکہ میں ایک واقعہ ایسا ہوا، ایک عورت کارلے فے ٹکر ایسا اس کا نام تھا، آپ سرچ کر کے آپ اس کی پوری ہسٹری پڑھ سکتے ہیں. کارلا فے ٹکر اس کا نام ہے. وہ جب اپنے گھر میں، اس کی 3 بہنیں تھیں، ماں باپ کی آپس میں ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی. تو ماں باپ کی لڑائی ہو تو بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، بچوں کی تربیت، ماں باپ کی توجہ بچوں پر نہ ہو تو پھر وہ بچے بگڑ جاتے ہیں. یہ کارلا فے جو ٹکر بچی تھی، اس کی 2 بہنیں، 3 بہنیں، 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی بہن، ایک تو ماں باپ کی توجہ نہیں اور اوپر سے ماحول بھی اچھا نہیں. تو بڑی بہنوں کو دیکھ کر اس نے بھی بہت کم عمر میں، 8 سال کی عمر میں سگریٹ پینا شروع کر دی. 10-12 سال کی عمر میں چرس وغیرہ سب پینا شروع کر دی. اسکول سے کئی بار اسکول والوں نے تنگ آ کر شکایت کی ان کے ماں باپ کو، اور بچی کو سدھارنے کی کوشش کیے، لیکن بچی اس سے باز نہیں آئی. ماحول ویسا تھا وہاں کا. تو 13 سال کی عمر میں اسکول والے اسکول سے نکال دیے اسے. اب ادھر ماں باپ خود آپس میں نہیں بن رہی، ماں باپ خود لڑ رہے ہیں ہمیشہ. پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ پھر اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر بہت کم عمر میں ہی پہلی مرتبہ جو ایک بائک میں ایک میاں بیوی جا رہے تھے، ان کی بائک چھیننے کے لیے گئے، اور پھر اس کوشش میں، بائک چھیننے کی کوشش میں وہ میاں بیوی کو مار ڈالے. یہ بچی اور اس کا جو بوائے فرینڈ ہے، اس کا جو دوست ہے، وہ مل کر وہ میاں بیوی کو مار کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے. لیکن کچھ ہی دنوں میں وہاں کے جو پولیس ہے اس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور پھر جیل میں، اور مقدمہ چلتا رہا. عدالت میں ان کو فیصلہ سزائے موت یعنی پھانسی کا حکم ہو گیا. اس نے پھر اپیل دائر کی، رحم و کرم کی، تو وہ کیس جو ہے چلتا رہا. وہ کیس چل رہا تھا. اس دوران کیا ہے، وہ جیل میں اس کا جو دوست تھا، اس بچی کا جو دوست تھا، اس کا انتقال ہو گیا جیل میں. اب اس دوست کے انتقال ہونے کے بعد یہ اکیلی ہی رہ گئی. اب جب یہ اکیلی تھی تو اس نے، دیکھو زندگی میں کیسا موڑ آتا ہے، ایک نیا موڑ اس کی زندگی میں یہ آیا کہ اس نے مذہبی جو کتابیں ہیں،
آسمانی کتابیں، مذہبی کتابیں ہیں، وہ کتابیں وہ لٹریچر پڑھنا شروع کی اس جیل میں، اور پڑھتے پڑھتے پھر اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی. وہ مجرم، وہ بچی جو چھوٹی چھوٹی بات پر جیلروں سے لڑتی تھی، دوسرے مجرموں سے، دوسرے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ جھگڑتی تھی، وہ بچی ایسی بدلی کچھ دنوں کے بعد، کسی کو مطلب وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ عورت ایسے بدل سکتی ہے. ایسی بدلی کہ سب کو نصیحت کی باتیں کرنا شروع کر دی. جیل کے اندر اچھی اچھی باتیں کرنا، نصیحت کی باتیں کرنا، اور نشے کے خلاف جو ہے نشے کے کیا کیا نقصانات ہیں وہ بتانا. اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ اس بچی کے اندر دیا تھا کہ جب وہ بات کرتی تھی تو اس کی بات سامنے والوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی. اس کے چرچے ہونے لگے، اور پھر جو ہے جیل سے باہر گاؤں میں اس کے تذکرے ہونے لگے. جب یہ امریکہ کا قصہ ہے، جب باہر اس کے تذکرے ہونے لگے تو رپورٹرز جو ہیں وہ سب جیل میں پہنچنے لگے انٹرویو لینے کے لیے. بہرحال بہت لمبا قصہ ہے، وہ پورے امریکہ میں مشہور ہوئی اور سب بڑے احترام سے اس کی باتوں کو سنتے تھے، اسے فرشتہ سمجھتے تھے. ایسے بدلی وہ اسے سب فرشتہ، عیسائیوں کے یہاں بتا رہا ہوں میں، اسے فرشتہ سمجھنے لگے تھے. آخر میں اس کے انتقال سے، اس کی سزائے موت سے 2 ہفتے پہلے امریکہ کی جو سب سے مشہور نیوز چینل ہے CNN، وہاں اس کا اینکر جب وہاں پہنچا ہے اور اس نے انٹرویو لیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو تو ڈر لگ رہا ہوگا کہ آپ کو سزائے موت دی گئی ہے. یقیناً موت کا ڈر تو سب کو ہوتا ہے، آپ کو ڈر محسوس ہو رہا ہوگا. پوری دنیا دیکھ رہی تھی اس انٹرویو کو، پوری دنیا دیکھ رہی تھی. وہ انٹرویو میں کہتی ہے کہ مجھے کچھ ڈر نہیں ہے، بس مجھے ایک ہی بے صبری سے مجھے انتظار ہے، کیونکہ موت کے بعد میں اپنے کھلی آنکھوں سے اس رب کا دیدار کروں گی جس نے مجھے میری زندگی کو بدل دیا، جس نے میری زندگی کو، میں اس رب سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس رب کا دیدار کرنا چاہتی ہوں. ایسی باتیں اس نے، وہ یوٹیوب میں بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. کسی پرانے زمانے کا قصہ نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، ابھی کی بات بتا رہا ہوں. پھر بہرحال وہ ساری باتیں ہوئی، یہاں تک کہ لوگ اسٹرائک کرنے لگے امریکہ میں کہ ایسے معصوم، اس نے گناہ کیا ہوگا، قتل کیا ہوگا، لیکن اس کو سزا دینا یہ صحیح نہیں ہے، اس کے سزا کو معاف. یہاں تک کہ ان کا جو بڑا پادری تھا جیسے جیکسن، اس پادری نے، جو بڑا پادری، معزز مکرم پادری ان کا، اس پادری نے بھی رحم کی درخواست کر دی کہ معاف کر دو اسے. لوگوں نے معافی کی درخواست دی، پادری نے دی، سب نے دی، لیکن جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ مجھے قانون کو فالو کرنے کے لیے جج بنایا گیا ہے، مجرموں کو معاف کرنے کے لیے جج نہیں بنایا. اگر یہ جرم کوئی فرشتہ کرتا تب بھی میں اسے یہی سزا سنانے پر مجبور تھا. اس نے معاف نہیں کیا، سزا برقرار رکھی. بہرحال وہ کچھ حکمت تھی، مصلحت تھی، انجیکشن، زہر کا انجیکشن دے کر اس کے ذریعے اسے سزائے موت دی گئی، وہ پھر انتقال ہو گئی. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دوستوں، تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ مالکی یوم الدین، میں روز جزا کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہوں. صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو قیامت کے دن فیصلہ کریں گے کہ اس کو جنت ہے، اس کو جہنم ہے. تو اللہ کو تو حاکمی یوم الدین کہنا چاہیے، لیکن اللہ نے مالکی یوم الدین کیوں کہا؟ میرے محترم بزرگ دوستوں، کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن جو جج ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے قانون کے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ کسی کے تابع نہیں ہوتا. بھئی مالک کسی کے تابع، جیسے کوئی مجرم ہے، جج نے فیصلہ سنا دیا سزائے موت،
اب وہ مجرم اگر صدر جمہوریہ کے پاس جائے، پریزیڈنٹ کے پاس جائے، صدر جمہوریہ کے پاس جائے اور جا کر ان سے رحم و کرم کی اپیل کرے اور صدر جمہوریہ یہ کہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا، تو پھر اب جج کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ صدر کو یہ پوچھے کہ آپ نے اسے کیوں معاف کیا، کیونکہ جج قانون کے تابع ہوتا ہے، صدر جو ہوتا ہے وہ پورے ملک کا مالک ہوتا ہے، راشٹرپتی جسے کہتے ہیں، صدر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پورے ملک کا مالک ہوتا ہے۔ میں پورے ملک کا مالک ہوں، یہ میری رعایا ہے، میں نے اس کو معاف کیا، تو اب جج کو پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہیں؟ مالک ہیں۔ اللہ کیا ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، یعنی اللہ جسے چاہے معاف کر دیں، اللہ جسے چاہے سزا دیں۔ اللہ کو پوچھنے کا کسی کو حق نہیں ہوگا کہ اللہ آپ نے اسے کیوں معاف کر دیا، اللہ آپ نے اسے کیوں سزا دی، یہ پوچھنے کا کسی کو حق نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، کہ میں روز جزا کا مالک ہوں۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی؟ حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے کہ یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بڑے جلیل محدث جو ہے گزرے ہیں، ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا اور خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اے مغرور بڈھے کیا عمل کر کے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا؟ اے مغرور بڈھے کیا عمل لے کر آیا؟ یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کو خواب میں بتا رہے ہیں کہ میں اللہ نے جب مجھے یہ پوچھا تو میں نظریں نیچے کیے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے کھڑا رہا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال آیا کہ اے مغرور بڈھے کچھ بتاتے کیوں نہیں، کیا کر کے آئے، کیا لے کر آئے؟ یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث پڑھی، حدیث سنا رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں؟ اللہ کو حدیث سنا رہے ہیں۔ یحییٰ ابن اقسم نے ایک حدیث پڑھی، حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا عروہ حدثنا زہری حدثنا عروہ حدثتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی جبرائیل قال اللہ تبارک و تعالی انا استحئی بریح الشیبہ۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے عبد الرزاق سے سنا، عبد الرزاق نے معمر سے سنا، معمر نے زہری سے سنا، زہری نے عروہ سے سنا، عروہ کو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بتایا، اور اللہ کے نبی کو جبرائیل امین نے بتایا، اور جبرائیل امین کو اللہ نے بتایا، اور اللہ نے کیا بتایا کہ مجھے سفید داڑھی والوں سے شرم آتی ہے، انا استحیی بریح الشیبہ، سفید داڑھی والوں سے میں حیا کرتا ہوں۔ تو میں اس حدیث کو سوچ رہا ہوں، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا کہ مجھے سفید داڑھی والوں سے شرم آتی ہے، اللہ نے کہا، اور اللہ مجھے پر غصہ ہو رہے ہیں، تو میں وہ حدیث میں غور کر رہا ہوں۔ یہ یحییٰ ابن اقسم اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق، صدق معمر، صدق زہری، صدق عروہ، صدقت عائشہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق جبرائیل وانا اصدق الصادقین، کہ عبد الرزاق نے سچ کہا، معمر نے سچ کہا، زہری نے سچ کہا، عروہ نے سچ کہا،
عائشہ نے سچ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، جبرائیل امین نے سچ کہا، اور سارے سچوں کا میں سچا ہوں، میں سب سے زیادہ سچا ہوں۔ میں نے سچ کہا کہ مجھے سفید داڑھی والوں سے حیا آتی ہے، میں اس سفید داڑھی کی بدولت تمہاری مغفرت کرتا ہوں، جاؤ۔ میں اس سفید داڑھی کی بدولت، میں نے اس سفید داڑھی کی بدولت تجھے معاف کر دیا۔ تو میرے محترم دوستوں، کل قیامت کے دن اللہ حاکم نہیں بلکہ مالک بن کر بیٹھنے والے ہیں، کہ میں مالک بن کر، حاکم تابع ہوتا ہے، حاکم جو ہے وہ کسی قانون کے تابع ہوتا ہے، کسی اور کا تابع ہوتا ہے۔ میں کسی کے تابع نہیں، میں کسی قانون کے تابع نہیں، بلکہ میں مالک بن کر بیٹھنے والا ہوں۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مالک کا سچا غلام بنائے، اللہ تعالی ہمیں اس مالک کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت افسوس ہوتا ہے میرے عزیز ساتھیوں، آج کل جمعہ کی قدر بھی ہمارے دلوں سے، امت کے دلوں سے جمعہ کی عظمت بھی نکلی جا رہی، ختم ہوتی جا رہی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نہیں تھا، کسی اور جگہ تھا، وہاں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا مسجد کے باہر لوگ چیئروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں میں گپ شپ کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب عربی کا خطبہ شروع ہوا تب بھاگ بھاگ کر اندر آئے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ پھر ہم لوگ رونا روتے ہیں، کئی کو ایسے قانون آ رہی، کئی کو یہ ہو رہا ہے، کئی کو وہ ہو رہا ہے۔ یہ سب ہمارے ہی گناہوں کی نحوست ہے جو امت پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، برکتیں ختم ہو رہی ہیں، بے برکتیاں شروع، بیماریاں نئے شروع۔ یہ جو عذاب ہے یہ سب پریشانی ہے، اللہ کی طرف سے یہ سب جو ہے عذاب ہے جو ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہم پر ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کی قدر کریں، خاص طور سے جمعہ کے دن کی تو قدر بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے۔ داؤد ظہری رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، جمعہ کے دن اگر کوئی غسل نہیں کرتا، جمعہ کے دن اگر کوئی عطر نہیں لگاتا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اسے جمعہ کی فضیلت بھی حاصل نہیں ہوتی، اسے جمعہ کی فضیلت، اس کی جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوتی، یہ فرماتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ چاروں ائمہ کے نزدیک کیا ہے، جمعہ کی نماز، غسل کرنا سنت ہے، عطر لگانا سنت ہے، غسل کے بغیر بھی کوئی وضو کر کے نماز پڑھ لیتا نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غسل نہیں کرتا تو اسے جمعہ کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، عطر نہیں لگاتا تو اسے جمعہ کی، آج عطر لگانا غسل کرنا تو جمعہ کو آنا مشکل ہو گیا، جمعہ کو آنا ہی مشکل ہو گیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہمارے اندر غفلت ہے، اس غفلت کو اللہ تعالی ختم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر دینی شعور نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر نمازوں کی محبت نصیب فرمائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اعمال کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔